یعنی اس میں کسی قسم کی حرکت نہیں ہے۔ اس حوالے سے اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب کی کسی کتاب کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ زمین مسلسل سورج کے گرد گردش کر رہی ہے۔ اسی تنازع کو بنیاد بنا کر انڈیا کے ایک چینل پر مسلمانوں کا خوب مذاق اڑایا گیا ہے۔ علی بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ اس حوالے سے جو بات حق ہے وہ عوام الناس تک پہنچائیں تاکہ اس وقت مسلمانوں میں پیدا ہونے والی بے چینی کا خاتمہ ہو سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ دیکھیں جی، اس حوالے سے جو وہ ویڈیو ہے دعوت اسلامی والوں کی، ان کی مرکزی مجلس شورا کے نگران جو ہیں حاجی عمران اتاری صاحب، وہ ویڈیو میں نے خود بھی دیکھی ہے، جس میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے سامنے بٹھائے ہوئے ہیں اور ان کو یہ بات تعلیم کر رہے ہیں۔ ان کے اس نظریے کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ اس حوالے سے صرف بریلویوں کو سنگل آؤٹ کرنا یا دعوت اسلامی کو بدنام کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ یہ سیم نظریہ جو ہے علماء دیوبند کا بھی ہے، ان کی ویڈیوز بھی یوٹیوب پہ رکھی ہوئی ہیں، اہل حدیث اور سلفی علماء کا بھی ہے۔ لہٰذا اس میں صرف بریلوی علماء کو ٹارگٹ کرنا یا اس مکتب فکر کو ٹارگٹ کرنا یہ علمی ناانصافی ہوگی۔ یہ بات کلیئر کرنا ضروری ہے۔ میں یہ ساری ویڈیوز پچھلے 2 ہفتے سے دیکھ رہا تھا جو ان کے حق میں بھی چڑھائی جا رہی تھی، تو میں نے اسے سیریس نہیں لیا اس حوالے سے کہ میں انتظار کر رہا تھا کہ کوئی ایک عالم دین تو اہل اسلام کے ہاں ایسا پایا جائے گا کہ جو سائنٹیفک فیکٹ کے ساتھ بات کرے اور قرآن کے دلائل کے ساتھ بات کر کے ان کو سمجھائے کہ آپ نے جو قرآن کی آیات کا فہم لیا ہے یہ بالکل کتاب و سنت کی تعلیمات کے منافی ہے۔ لیکن کوئی شخص بھی اس معاملے میں آگے نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود بھی اسی قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ سامنے اس لیے نہیں آتے کہ پھر پڑھے لکھے لوگ ان سے متنفر ہو جائیں گے، تو یہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو ہم زیادہ دیر مزہ نہیں کرنے دیں گے۔ مجھے زیادہ پریشانی اس وقت ہوئی جب انڈین چینل کے اوپر یہ ویڈیو مدنی چینل کی چلائی گئی، تو اس وقت میں نے کہا یار یہ تو جو عامر خان نے پی کے فلم بنا کر ہندوازم کے فرسودہ نظریات کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کیا تھا، یہ سمجھ لیں کہ یہ ویڈیو ہمارے حق میں وہ پی کے ثابت ہو گئی ہے کہ اسلام کے ساتھ ان چیزوں کو تھوپا جا رہا ہے، اور قرآن و سنت کے ان کا جو اپنا فہم ہے اس کو عقیدہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کو اتنے شد و مد کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر اس کے خلاف کسی نے عقیدہ رکھ لیا تو وہ قرآن کا ہی منکر ہو جائے گا۔ یہ امیج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ میں بھی اپنی خاموشی توڑ دوں اور اس کے اوپر کچھ بنیادی باتیں بھی، اور اسپیسیفکلی جو اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے زمین ساکن ہے، وہ ان کے 3 فتوے ہیں جو اردو زبان کے اندر آپ کو ایک کمبائنڈ فارم میں کتاب مل جائے گی۔ آپ گوگل میں جا کے اس کا اردو کا PDF لکھیں تو وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ آلموسٹ 60 صفحوں کے قریب کی وہ کتاب ہے۔ وہ ساری کتاب میں نے 1994 میں بھی پڑھی تھی جب میں FSC کا اسٹوڈنٹ تھا، اور آج جون 2020 ہے، تو اس ویڈیو کی وجہ سے مجھے دوبارہ اسے پڑھنا پڑا کرٹیکلی کہ میں دیکھوں کہ انہوں نے جو دلائل سامنے رکھے ہیں ان میں سے کتنی بات درست ہے اور کہاں پر ان کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ علمی اختلاف تو کسی سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک بنیادی بات اس حوالے سے سمجھ لیں کہ جہاں تک سورج اور چاند کی موشن کا تعلق ہے اس کے اوپر بالکل اتفاق ہے۔ اسلام ان کی موشنز کے بالکل خلاف نہیں بلکہ ان کے حق میں بات کرتا ہے، اور اس کے ثبوت میں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ جو آیت مبارکہ ہے وہ سورہ یاسین کے اندر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین جو ہے پارہ نمبر 22 سے شروع ہو کر 23 میں ختم ہوتی ہے، تو پارہ نمبر 23 میں ہی آیت نمبر 38 سے لے کر 40 تک یہ ٹروتھ ریویل ہوا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج جو ہے وہ مقررہ راستے کے اوپر چل رہا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور یہ وہ اندازہ ہے جو سورج کے لیے مقرر کیا ہے اس ہستی نے جو العزیز ہے اور العلیم ہے، یعنی غالب ہے اور اس کے علم کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔
والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند کے لیے بھی ہم نے منازل مقرر کی ہیں یہاں تک کہ وہ بالکل پتلا ہو کر کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، آخری دنوں میں بھی اور سٹارٹ کے دنوں میں بھی۔ للشمس ينبغی لها ان تدرک القمر، نہ تو سورج کو یہ شایع ہے کہ وہ چاند کو پکڑ سکے، یعنی یہ دونوں حرکت تو کر رہے ہیں لیکن آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں۔ ولا اللیل سابق النہار، اور نہ رات کی یہ جرت ہے کہ وہ دن کے اوپر بازی لے جائے، یعنی ہر چیز اپنے ٹائم کے اوپر آئے گی۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ تیر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی جو فضا ہے اس کے اندر۔ لفظ استعمال ہوا ہے تیرنے کا، فلوٹ کرنے کا۔ فلوٹنگ باڈی کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ بیک وقت موومنٹ بھی کر رہا ہوتا ہے اور اپنے ایکسس کے گرد روٹیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی بال اگر پھینکیں سمندر کے اندر یا دریا کے اندر تو آپ دیکھیں گے وہ آہستہ آہستہ اپنے اس کے گرد روٹیٹ بھی کرے گا موومنٹ کے دوران، یہ اس کی مجبوری ہے یہ کرنا۔ یہ دونوں موشنز بیک وقت اس کے اندر موجود ہوں گی۔ تو یہ سب سے اپروپریٹ ورڈ تھا جو بیک وقت روٹیشن کے لیے اور ریولوشن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ان آیات کے حوالے سے جو لوگ زمین کو ساکن مانتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کل کا لفظ جو ہے نا یہ صرف سورج اور چاند کے لیے ہے، کیونکہ پیچھے کانٹیکسٹ وہ ہے۔ کسی حد تک ان کی بات درست ہے، لیکن یہ کیٹاگوریکلی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اجرام فلکی بنائے ہیں، سیٹلائٹس ہوں، سٹارز ہوں، یہ تمام کی تمام چیزیں حرکت میں، اور ان کا حرکت میں رہنا ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے کہ بغیر کسی ایندھن کے، کسی فیول کے اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف بنا کے کہیں پہ اسٹیگنیشن پوائنٹ پہ رکھ نہیں دیا ہوا اسٹیگنیشن کنڈیشن کے اندر، بلکہ ان کو موومنٹ بھی دی ہے۔ تو جہاں تک سورج کی موشن کا تعلق ہے یا چاند کی، تو اس پہ آپ یعنی علماء کو اگر کنسیڈر کریں اس اعتبار سے جو کچھ وہ حق سمجھتے ہیں، تو ہمارا جو ریویلڈ نالج ہے اور ایکوائرڈ نالج یہ دونوں متفق ہیں، یعنی وحی کا علم اور علم سائنس۔ البتہ جو موشن آف ارتھ کا ایشو ہے، زمین کی موشن، اس میں ہمارے علماء کا یہ خیال ہے قدیم بھی اور جدید کہ جی قرآن کی روح سے زمین ساکن ہے، لیکن سب کا نہیں ہے، اکثریت ڈومیننٹ کا یہی نظریہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت جتنے بھی مکاتب فکر ہیں وہ ان کو ڈرائیو کرنے والے جتنے علماء ہیں وہ تو یہی نظریہ رکھتے ہیں، اور اس میں سب سے ڈومیننٹ تو یہاں پر بریلوی مکتب فکر ہے۔ ان کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد بریلوی المتوفیٰ 1340 ہجری بمطابق 1921 ان کی ڈیتھ ہوئی، تو اپنی وفات سے 1 سال پہلے ہی انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے 1920 کے اندر، زمین ساکن ہے۔ تو چونکہ وہ اب ساکن مانتے ہیں، اب پیچھے والے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور اس حد تک ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اس کے خلاف عقیدہ رکھا گویا اس نے قرآن کے خلاف عقیدہ رکھا، نعوذ باللہ، وہ اپنے فہم کو عقیدہ بنا کر پیش کر رہے ہیں، اس اعتبار سے کہ اس کا کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر ہی ہو جائے گا۔ تو ارتھ کی موشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ اسلام روئے ارض پہ وہ واحد ریلیجن ہے جو توہمات کو چھوڑ کر ڈیفینیٹ علم کے اوپر بنیاد رکھتا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں ان میں سے 9th کمانڈ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل ہو یا دماغ کوئی بھی چیز، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ اسلام کہتا ہے علم کے بغیر آپ نے بنیاد نہیں رکھنی، اور علم اسلام 2 ہی مانتا ہے، یا تو ریویلڈ نالج ہو، وحی کا علم، کتاب و سنت کا علم جو انبیاء کے ذریعے آیا علیہم السلام، یا پھر ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained through observations and experiments، جسے ہم سائنس کا علم بھی کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا علم ہے، اور یہ ہمارا جو سائنس کا علم ہے یہ فزیکل ورلڈ کے فینومینا کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، جو قانون قدرت ہیں، یا ان کو موسٹ اپروپریٹ کہیں کہ خدائی قوانین،
یہ خدا کا قانون ہے کہ آگ جلاتی ہے اور پٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے، پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، یہ سارے قدرت کے قوانین ہیں، یہ اتنے محکم ہیں کہ ٹوٹتے نہیں۔ اللہ کے لیے کوئی پرابلم نہیں، لیکن اللہ بھی کبھی کبھار ان کو توڑتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک ہی دفعہ سمندر میں راستہ بنا ہے، روز روز یہ قوانین ٹوٹتے نہیں، ورنہ یہ سائنس پاسبل ہی نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے محکم قوانین ہے، اور یہ اتنے محکم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ایک مجادلہ ہوا تھا اس وقت کے حکمران کے ساتھ، نمرود کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کے اوپر، تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کی جس دلیل کے اوپر وہ خاموش ہو گیا تھا وہ یہی فزیکل فنامنا آف نیچر کی دلیل تھی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 258۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، ابراہیم نے کہا کہ بے شک اللہ تو وہ ہے جو کہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، اگر تجھے خدا ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے نا تو تو سورج کو مغرب سے نکال کے بتا۔ فبہت الذی کفر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہکا بکا رہ گیا وہ کافر، اب ظاہر ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اس کا جواب تو پھر اس کو فزیکلی کر کے بتانا تھا۔ تو یہ جو قانون قدرت تھا، یعنی سورج کا مشرق سے نکل کے مغرب میں جانا، اس قانون کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حق میں دلیل کے طور پر پیش کیا۔ لہذا فزیکل فنامنا آف نیچر جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں بڑے محکم بنائے ہوئے، ان کو قرآن نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ قرآن حکیم میں آلموسٹ 6500 آیات ہیں، ان میں سے 1000 کے قریب آیات انہی فزیکل فنامنا آف نیچر کے اوپر ہے، قانون قدرت کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو تذکیر کا، نصیحت کے ذریعے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اب یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، میں گھنٹوں اس پہ بول سکتا ہوں۔ نمونے کے طور پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 ہے، جسے آیت الآیات کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کئی ایک نشانیاں ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جمع کی ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، رات اور دن کے عدل بدل کے اندر، اسی طریقے سے زمین میں مخلوقات پھیلانے میں، آسمان سے بارش نازل کر کے زمین سے سبزہ اگانے میں، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو مسخر اللہ تعالیٰ نے کیے ہوئے ہیں بادل، یہ اپنی جگہ کے اوپر سٹیبل ہیں اور پھر بارش لے کر یہ چلتے ہیں ہواؤں کے ساتھ۔ یہ تمام کی تمام قدرت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے رکھی ہیں کہ اس کے ذریعے وہ اپنے رب کو، اپنے کریٹر کو پہچان سکے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی کو شوق ہو تو سورۃ النحل پڑھ کے دیکھ لیں، سورہ الروم پڑھ کے دیکھ لیں، یہ وہ صورتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل کے ساتھ اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا ہے، اور اسی کو شاہ ولی اللہ دہلوی نے التذکیر بآلاء اللہ کہا ہے۔ اس میں ٹاپ آف دا لسٹ سورۃ الرحمن ہے، 31 ٹائمز یہ آیت آئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس کے دو بھاری گروہ ہو، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو اور اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو، یہ اپروپریٹ ترجمہ ہے، جھٹلاؤ گے۔ اور یہ مودودی صاحب کو یہ اللہ تعالیٰ نے حکمت دی تھی، کیونکہ دوزخ کی آیات کے بعد بھی آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ مودودی صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں، ان نشانیوں کو تم کس طرح اے جن و انس جھٹلا سکتے ہو۔ تو اس طرح کے جب ایشوز آئیں نا قرآن سائنس کے حوالے سے، تو میں مشورہ دوں گا کہ ایک دفعہ ضرور تفہیم القرآن مولانا مودودی رحمہ اللہ کی پڑھ لیا کریں، کیونکہ وہ آج کے دور کی تفسیر ہے، اس کے پاس قرآن و سنت کا علم بھی تھا، اور ان کے پاس جو ہے وہ سائنس کا علم بھی تھا، اور موجودہ جتنے بھی علوم ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مہارت دی تھی، اس لیے اس طرح کی کمزوریاں آپ کو ان کی تفسیر کے اندر نظر نہیں آئیں گی۔ بہرحال ارتھ کی موشن کے اوپر جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ اس لیے کہ ایک تو وحی کے علم کو صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں کیا گیا، دوسری طرف سائنس کے علم سے بالکل آنکھیں بند کر لی گئیں، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اس وقت جو تھوڑی بھی عقل رکھنے والے لوگ ہیں وہ تو دیندار لوگوں سے کیا، دین سے بھی متنفر ہونے کی طرف جا رہے ہیں، اگر کسی پلیٹ فارم سے صحیح طریقے سے ان کے ایشو کو ایڈریس نہ کیا گیا۔ اور ایشو کو ایڈریس کرنا یہ نہیں ہے کہ ہم صرف قرآن سے اس نظریے کا دفاع کریں، بلکہ جو مخالفین ہیں انہوں نے جس بات کو غلط سمجھا ہے اس کو صحیح طریقے سے ان کے اوپر ان کی غلطی آشکار کی جائے، تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ دین کے معاملے میں
دین سے متنفر نہ ہو، قرآن و سنت کی تعلیمات سے متنفر نہ ہو۔ پچھلے 100 سال کے اندر جو انسانی ترقی ہوئی ہے سائنس کی فیلڈ کے اندر، یہ پوری انسانی ہسٹری کی ترقی کے اوپر بھاری ہے۔ اتنی پوری انسانی تاریخ میں ترقی نہیں ہوئی۔ لیکن 100 سال سے پیچھے آپ چلے جائیں، ہزاروں سال تک، تو آپ کو ہر بات جو آپ فزیکل فینامنا سے پیش کرتے ہیں وہ سطحی طور پہ لوگوں کو معلوم تھی اور وہ لوگوں کو اپیل کرتی تھی، آج بھی کرتی ہے، لیکن آج اس سے زیادہ ڈیٹیلز انسان کے پاس آ چکی ہیں۔ ان ڈیٹیلز کی وجہ سے لوگوں کے لیے ایشوز کھڑے ہو گئے، اور لوگ جو پرانی الہامی کتابیں ہیں، ظاہر ہے ہم تو ڈیفینڈ صرف قرآن کو کریں گے، اس کو 1400 سال پرانی کتاب کے طور پر دیکھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب اب ایبسلیٹ ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے اندر تو وہی اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے جو آج کے کامن جو بندہ سائنس کا علم رکھتا ہے اس کو ایز سچ اس میں کوئی انٹرسٹ نظر نہیں آتا بقول ان کے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن صرف ان 100 سالوں کے لیے تو نازل نہیں ہوا، پوری انسانی ہسٹری میں اگر دیکھیں ان 100 سالوں کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ تو آج ہمیں باریکیاں پتہ چلنی شروع ہوئی ہیں نا۔ تو قرآن چونکہ لٹریچر کی کتاب ہے تو لٹریچر کی زبان میں بات کرتی ہے۔ لٹریچر کی زبان میں جب بات ہو رہی ہوگی تو اس میں پھر آپ ویسی بات کریں گے جو ایک عام انسان اس فزیکل ورلڈ کو دیکھ کر آبزرو کرتا ہے۔ اس میں آپ خوردبین کی یا ٹیلیسکوپ کی یہ باتیں نہیں کریں گے، اگرچہ بعض چیزیں اس حوالے سے بھی ٹروتھ ریویل کیے ہیں قرآن نے، خصوصاً ایمبریالوجی کی فیلڈ میں، کہ ایک ایمبریو جو ہے بچے کی فارم تک کن سٹیجز سے پہنچتا ہے۔ یہ تو 1980 کے بعد انسانیت کو الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ذریعے چیزیں پتہ چلنی شروع ہوئی ہیں، پہلے تو نہیں پتہ تھی، لیکن قرآن میں اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں۔ آج وہ میرا ٹاپک نہیں ہے، بہرحال کئی ایک چیزوں کی ڈیٹیلز کوئی نہیں موجود ہے، اور وہ ضرورت بھی نہیں تھی۔ قرآن نے تو چونکہ پوری انسانیت کے لیے اس نے فزیکل ورلڈ سے جو تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں وہ چیزیں اس نے ایڈریس کرنی ہیں، جو چیزیں ہر انسان چاہے وہ کسی بھی زمانے کا ہو اس کے لیے وہ فائدہ مند ہو۔ ورنہ تو یہ 8 سے 100 سال کے پہلے کے انسان کو اگر ہم ایسٹرونومی کی وہ آج والی باتیں بتائیں تو ان کے لیے کیا دلچسپی ہوتی ہے، لیکن اس زمانے کی جو مثالیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں وہ آج کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہیں، کیونکہ وہ سب کے سب لوگ آبزرو کرتے ہیں۔ کیا انسانیت یہ آبزرو نہیں کرتی ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور مردہ زمین جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے؟ تو یہ مثال تو کبھی بھی پرانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے قرآن میں سورۃ الانعام میں آیا کہ ایک ہی پانی سے سارے درخت سیراب ہوتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ مختلف پھلوں کے ذائقے مختلف ہیں۔ تو یہ انسانیت یہ ہمیشہ آبزرو کرے گی، اور پریشان ہے انسانیت کی یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیسے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینامنا ان دس یونیورس۔ خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینامنا کی، کہ یہ گاڈ چلا رہا ہے۔ تو قرآن چونکہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے، اس لیے بعض اوقات قرآن کی گفتگو کو لوگ میتھمیٹیکل گفتگو یا سائنس کی کتاب کے طور پر دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے۔ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ سائنس کی کتاب ہے، اللہ کی آیات، نشانیوں کی، سائن انگلش میں کہتے ہیں نشانی کو، قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں جو ایک عام انسان آبزرو کرتا ہے، چاہے وہ آج کا ہو، چاہے آج سے 10,000 سال پہلے کا ہو، یا آج سے 10,000 سال بعد کا، اگر انسانیت نے اتنی دیر زندہ رہنا ہے۔ وہ سائنس کی بات کرتا ہے جو آپ آبزرو کرتے ہیں۔ تو سائنس بھی تو یہ کہہ رہی ہے نا، دا نالج obtained through observations and experiments is known as science۔ تو سائنس بھی تو آبزرویشن کے ذریعے سب کچھ کر رہی ہوتی ہے۔ تو بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی آپ دنیا کے لے آئے نا، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میرا آج دماغ کر رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں، وہ بھی کہے گا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں، میرا دل چاہ رہا ہے۔ آپ دیکھیں اگر وہ محبت کے جذبات کو پریزنٹ کرتے ہیں تو وہ دل کا نشان بنا کے کرتے ہیں، حالانکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ سوچنے کا جو آلہ ہے وہ دماغ ہے، انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ جو ہے وہ دماغ ہے۔ اگرچہ اب دل کی طرف بھی بات جا رہی ہے، اس پہ میرا علیحدہ سے ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے، لیکن ڈومیننٹ تو دماغ کا معاملہ ہے۔ تو کبھی کسی سائنٹسٹ کا کوئی مذاق نہیں اڑاتا کہ یار یہ دل کیا سوچتا ہے کہ بریانی کھائی جائے، تو کہے گا میں لٹریچر کی زبان میں بات کر رہا ہوں۔ آج بھی امریکہ کے آپ اخبار اٹھائیں تو ان میں سن رائز اور سن سیٹ لکھا ہوگا۔ کبھی کوئی بیوقوف شخص بھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ وہ ان اخبارات کا مذاق اڑائے کہ بھئی سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے،
نہ سورج طلوع ہوتا ہے، وہ تو ود رسپیکٹ ٹو زمین ہوتا ہے، تو آپ یہ سن سیٹ اور سن رائز کیوں لکھ رہے ہیں؟ تو کیا کہیں گے کہ ہم انسانی آبزرویشن سے بات کر رہے ہیں، اس وقت سائنس کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے بلکہ آبزرویشن کی ہے۔ تو آبزرویشن میں تو ظاہر ہے سورج غروب بھی ہوتا ہے، سورج طلوع بھی ہوتا ہے۔ تو قرآن بھی چونکہ لٹریچر کی بک ہے، قرآن کی جتنے بھی آپ نے چیزوں کو پڑھنا ہے وہ کبھی سائنس کی بک کے طور پہ نہیں پڑھنا، لٹریچر کی زبان اور اس میں بھی کامن انسان کی جو آبزرویشن ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں وہ جو سورۃ الکہف کے اندر ایک آیت آتی ہے جس کا اکثر لوگ مذاق اڑاتے ہیں ذوالقرنین بادشاہ کے حوالے سے، جو ایتھیسٹ ہیں، یہ آیت نمبر ہے 86 کہ ذوالقرنین بادشاہ جو ہیں وہ اپنے سفر کے دوران ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں، حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ سورج کو اس نے ایک کیچڑ والی ندی کے اندر ڈوبتا ہوا پایا۔ اٹ سیمز لائک دیٹ۔ جب سامنے کوئی چیز نہیں اور سورج غروب ہو رہا ہے، آپ کبھی سمندر کے کنارے بھی چلے جائیں تو آپ کو لگا سمندر میں جا رہا ہے، تو انسان تو یہ آبزرو کرتا ہے۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ سورج جو ہے وہ کسی ندی میں جا کے ڈوبتا ہے، بلکہ انسانی آبزرویشن کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ انسان کی جو آبزرویشن ہے نا فزیکل ورلڈ کو دیکھ کے، اس اعتبار سے بات ہو رہی ہے۔ لہٰذا اس طرح کی باتوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسے لٹریچر کی بک کے طور پر دیکھیں، سائنس کی بک کے طور پر نہیں۔ قرآن پاک کی کوئی ایک آیت بھی اسٹیبلش سائنس کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ ورڈ آف گاڈ ہے، اور یہ کائنات جو ہے وہ کریشن آف گاڈ ہے۔ اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، سائنس جو ہے وہ صرف فزیکل ورلڈ کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، جو فزیکل ورلڈ نہیں ہے اس کے ساتھ وہ ڈیل نہیں کرتی۔ جنات کی مثال دینا کہ سائنس جنات کو نہیں مانتی، وہ اس لیے نہیں مانتی کہ وہ اس کے ساتھ ڈیل نہیں کرتی۔ اسی طریقے سے فرشتے کبھی بھی آپ انسٹرومنٹ سے یا فزیکل آبزرویشن سے آبزرو نہیں کر سکتے، وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے۔ تو وہ مثالیں دینا بالکل غلط ہے۔ سائنس وہ ان وجہ سے اس کو نہیں انکار کر رہی ہوتی ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ ان کی ڈومین میں نہیں آتا۔ سائنس صرف فزیکل ورلڈ کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، چاہے وہ چھپی ہوئی ہو چاہے ظاہر ہو۔ اب الیکٹرو میگنیٹک ویوز کسی نے نہیں دیکھی، پوری دنیا کا جو آپ دیکھ لیں یہ نظام سیٹلائٹ کا، ٹی وی چینلز کا، انفارمیشن کا اسی کے اوپر چل رہا ہے، لیکن اس کا کوئی انکار تو نہیں کرتا۔ ظاہر ہے وہ فزیکلی تو کسی نے دیکھی نہیں، لیکن ایکسپیریمنٹس کے ساتھ وہ چیزیں پروف ہو چکی ہیں۔ تو قرآن کے حوالے سے یہ دماغ میں کلیئر کرنا ضروری ہے، ادروائز مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ قرآن پاک لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے، تو لہٰذا لٹریچر کی زبان میں اسے لیا جائے گا، ورنہ اگر آپ اس طریقے سے مذاق اڑائیں گے تو پھر ہم کئی چیزوں کا مذاق اڑائیں گے جو انسانوں میں اسٹیبلش ہیں، جو سائنٹسٹ خود بھی مان رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اس طرح نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ہم اس کو لٹریچر کی زبان میں ایسے بولتے ہیں تو اس لیے ہم اس کو ایسے بول رہے ہیں۔ یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہوگی۔ اس حوالے سے یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اسی کانٹیکسٹ میں ایک بات کی جاتی ہے کہ جی وہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری سے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ابو ذر تم جانتے ہو یہ سورج کہاں پہ جا کر غروب ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہوتا ہے نا تو اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے عرش کے نیچے، اور پھر اللہ سے اجازت مانگتا ہے اگلے دن طلوع ہونے کی۔ اجازت مل جائے تو وہ طلوع ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے اجازت نہیں دے گا بلکہ فرمائے گا کہ جہاں سے آیا اسی طرف لوٹ جا، پھر وہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ قرب قیامت میں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جی سورج تو وہ ٹریک میں ہے، اس طرح کیسے ہوگا؟ میرے بھائی یہ نبی علیہ السلام جو بات کر رہے ہیں فزیکل آبزرویشن کی کر رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ سائنٹسٹ خود بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ زمین کی جو روٹیشن ہے نا اپنے محور کے گرد، اس کی سپیڈ کم ہوتی جا رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا یہ بالکل زیرو پہ آ جائے گی۔ اس وقت ارتھ جو ہے وہ کیسے موو کر رہی ہے؟ 23.5 کے اینگل کے اوپر، یہ نارتھ سے اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو یہ اینٹی کلاک وائز موو کر رہی ہے، یعنی مغرب سے مشرق کی طرف۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مشرق میں پہلے سورج طلوع ہوتا ہے، مغرب میں بعد میں ہوتا ہے، اس کی موومنٹ کی وجہ سے۔ تو مغرب سے جو کہ مشرق کی طرف موو کر رہی ہے تو وہ طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
مشرق سے ہوتا ہے پھر ادھر ہوتے ہوتے اس طریقے سے آپ جاتے ہیں. تو یہ اورینٹیشن اگر آپ سپوز کریں کہ یہ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوئے رک جائے اور پھر یہ اینٹی کلاک وائز کی بجائے کلاک وائز چلنا شروع کر دے تو سورج مغرب سے نکلے گا. لیکن یہ فزیکلی آبزرو ہو رہا ہوگا مغرب سے نکلنا, پیچھے اس کی ریزن یہ ہوگی. تو پیچھے جو ریزنز ہیں اس کو دین جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے, اس لیے کہ وہ ہر چیز کو اگر ایڈریس کیا جائے گا تو پھر قرآن اتنی کتاب نہیں ہوگی, پھر بہت موٹی کتاب بن جائے گی. وہ صرف اللہ تعالیٰ وہ بات کرے گا جو ایک کامن آدمی کو سمجھ آئے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کئی ایک باتیں ایسی کی ہیں جو آج کے زمانے میں اور کچھ آنے والے زمانے میں ثابت ہوں گی, وہ باتیں بھی اپنی جگہ موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو بالکل ویل لیفٹ کر دیا گیا. قرآن کبھی بھی پرانا نہیں ہوگا. ہر زمانے میں قرآن پاک کی نئی نئی جہتیں لوگوں کے سامنے آئیں گی جو ان کو اس بات کو ماننے پر مجبور کریں گی کہ اللہ کا کلام ہے. جو سورہ حمیم السجدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. ان قریب ہم انہیں زمین و آسمان میں اور ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ پکار اٹھیں گے کہ قرآن حق ہے, اللہ کا وجود حق ہے, اللہ کی جو پرسنالٹی ہے وہ حق ہے. یہ مان اٹھیں گے اور وہ دیکھ لیں آپ مان رہے ہیں. اس پہ میں نے کئی ایک لیکچرز دیے ہیں. آپ میرا ایک لیکچر ہے ہو از اللہ, مسئلہ نمبر 60 ان دا لائٹ آف سائنٹیفک فیکٹس, اردو کے اندر اللہ کون ہے. ایک اور لیکچر ہے مسئلہ نمبر 83B ہو کریٹڈ گاڈ, اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. اللہ کو کس نے پیدا کیا, جس میں میں نے آج کے دور کے بڑے جو لیڈنگ ایتھیسٹ ہیں 80+ ان کی ایج ہے, پروفیسر رچرڈ ڈاکنز کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن, اس کا میں نے کریٹیکل انالیسس اس میں پیش کیا تھا. تو اسی طریقے سے ایک لیکچر ہے قرآن ورسز ماڈرن سائنس, اس میں میں نے اس حوالے سے کافی مقدمے میں چیزیں کلیئر کی, کچھ آج میں نے کور کی ہیں, باقی میں سکپ کرتا ہوں. ان 3 لیکچرز کا لنک ہم نیچے دے دیں گے. جسے شوق ہے نا ان چیزوں کو سمجھنے کا تو وہ پھر ظاہر ہے کہ یہ 5 منٹ میں تو بات نہیں سمجھائی جاتی, یہ پورا مقدمہ ہے. 5 منٹ میں تو آپ ہاں یا نہ میں جواب دے سکتے ہیں, پورا مقدمہ سمجھانے کے لیے تو پھر ڈیٹیلڈ گفتگو کم از کم 40-50 منٹ کی چاہیے ہوتی ہے. تو اس طرح کی جو مثالیں دیتے ہیں نا قرآن پاک سے, تو وہ سمجھ لیں کہ یہ قرآن ڈیل کر رہا ہے ان چیزوں کے ساتھ. قرآن اس کی روحانی جو ریزن ہے نا اس کی طرف انسانیت کو مائل کرتا ہے کہ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینامنا. اور سائنس کی یہ فیلڈ نہیں ہے. سائنس صرف یہ کہتی ہے کہ ہم کسی چیز کو ڈسکور کریں گے اور اس کے پیچھے اس کی ریزن تلاش کریں گے, اور اس کے پیچھے کیا ریزن ہے وہ کہتے ہیں ہماری ڈومین ہی نہیں ہے. کیا ہوا, زلزلہ آیا, کیوں آیا, ٹیکٹونک پلیٹس کی وجہ سے آیا. یہ کیسے ڈسٹرب ہوئی, وہ کہتے ہیں یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے, اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر, ایسا ہی ہوا کرتا ہے. اسی میں تو قیامت ہے, ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے. کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس پلیٹ کو کس وقت کس کے ساتھ ٹکروانا ہے. شہاب ثاقب ستاروں سے ٹوٹ کے گرتے ہیں, کہتے ہیں فزیکل فینومینا. بھی کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس وقت کتنا ٹکڑا فلاں ستارے سے ٹوٹ کے گرے گا, وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. اسی کے پیچھے ڈیوائن سورس ہے اللہ. تو وہ ریزن اپنی جگہ ہے, فزیکل ریزن بھی ہوتی ہے, اس کے پیچھے روحانی ریزن موجود ہوتی ہے, اور قرآن روحانیت کی طرف لے کے جاتا ہے. تو یہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا نا سورج سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کو, تو بالکل ٹھیک ہے. تو قرآن حکیم میں آیا کہ یہ جو بجلی چمکتی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, لیکن تم سمجھ نہیں سکتے. بالکل صحیح ہے, اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو فزیکل ورلڈ سے تعلق نہیں رکھتی ہیں, اور نہ ان چیزوں کی ان ریزنز کی وجہ سے قرآن جو ہے وہ سائنس کے خلاف ہو جاتا ہے. قرآن کی ڈومین الگ ہے, سائنس کی ڈومین الگ ہے, اور سائنس کی عاجزی ہے کہ وہ یہ مانتی ہے کہ ہم ان چیزوں میں ہر چیز دوسری چیز کو جو ہے وہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے, اٹریکٹ کر رہی ہے, جو نیوٹنز لا آف گریویٹیشن ہے, اور وہ فورس ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے دونوں کے ماسز کے ساتھ. تو ان سے پوچھیں کہ گریویٹیشنل فورس جو ہے یہ کہاں سے آ گئی ہے, کیوں ہے کہ مادہ دوسرے کو کھینچتا ہے. وہ کہتے ہیں ایسا ہی ہوا کرتا ہے. ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے, وہ کہتے ہیں اس فیلڈ میں ہم اس گہرائی میں نہیں جائیں گے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. ہمارا کوشچن صرف اس فزیکل چیز کو آبزرو کرنا ہے. تو یہ چیزیں لے کے اس طرح کی مخالفت کرنا یہ بالکل غلط ہے. شہاب ثاقب کا میٹرائٹس کا ایشو ہو, اسی طریقے سے یہ سورج کے حوالے سے احادیث ہوں, قرآن پاک کی آیات ہوں, ان کو روحانی اعتبار سے قرآن ڈیل کر رہا ہے, اور سائنٹیفک
حوالے سے سائنس کی جو ڈیٹیلز ہیں ہم ان کو مانیں گے جب تک کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف ٹکرائے نہ. اور وہ ٹکرانے کا ڈیسیژن ایک میٹرک پاس یا 5ویں کلاس کا پاس ہوا وہ مولوی نہیں کرے گا، بلکہ وہ کرے گا جس کے پاس دنیاوی تعلیم بھی ہو، جسے دین کا نالج بھی ہو، کہ وہ پھر آپ کو سمجھا سکے کہ یہ معاملہ ہے کیا. ورنہ تو آپ کیا سے کیا معاملہ بنا دیں گے. یہ اذان شروع ہوا چاہتی ہے، بقیہ کی گفتگو انشاءاللہ اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی. اچھا میرے